درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ ایک یہودی جوان جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا، مسلمانوں کو تعلیم کے لیے اور لکھنے اور پڑھنے اس تعلیم کے لیے اس کو بلایا گیا، اور وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا یاد دلاتا اور پڑھاتا۔ کچھ مدت جو ہے وہ آیا اور اس نے پڑھنا لکھنا سکھایا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچانک اس نے آنا بند کر دیا۔ جب کچھ دن نہ آیا تو رسول گرامی اسلام نے دریافت کیا اور استفسار کیا کہ وہ جوان یہودی جوان کیوں نہیں آ رہا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ مریض ہے، سخت مریض ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ آئیں اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ اصحاب کے ہمراہ اس جوان یہودی کے گھر پہنچے، دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر ہے، نہایت علیل و مریض، اور نزدیک بھی وہ مرگ ہے، اور دیکھا کہ وہ کبھی ہوش میں آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بوڑھے والدین بھی اس کے قریب بیٹھے ہیں۔ جب وہ جوان ہوش میں آیا تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اے جوان مسلمان ہو جاؤ۔ تو یعنی تم نے ایک مدت مسلمانوں کی خدمت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا صلہ تمہیں دوں۔ کیا صلہ دوں؟ کہ ایمان سے تمہیں ایمان دوں، تم مومن ہو جو ایمان لے آؤ، تاکہ ابدی اور ہمیشہ کی سعادت کو پالو، ابدی سعادت کو پالو۔ اس جوان نے اپنے قریب بیٹھے والدین ماں اور باپ کی طرف دیکھا اور شرم کی، خاموش رہا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو اس کے باپ نے بھی انصاف سے کام لیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو ہم نہیں روکیں گے، مانے نہیں بنیں گے، نہیں روکیں گے، مسلمان ہونا چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ۔ جو ہی باپ نے وہ یہ کہا، فوراً اس جوان نے شہادتین اپنی زبان پہ جاری کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو ہی رسول گرامی اسلام کا نام زبان پر آیا، رحلت کر گیا۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اس کے والدین سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس جوان کی لاش کو ہاتھ نہ لگائیں، میں مسلمانوں کو وہ دعوت دیتا ہوں اور مسلمانوں کو بلاتا ہوں تاکہ اس کی تجہیز و تکفین کریں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ عزیزان، ایک استاد بزرگوار یہاں فرماتے ہوتے کہ پیغمبر اسلام اس قدر دلسوز، مہربان، شفیق، کہ وہ یہودی جوان جو آخری عمر کے آخری لحظات میں ہے، آخری لمحوں میں ہے، تو رسول خدا کہ جس نے وہ خدمت بھی کی مسلمانوں کی، اس جوان سے دستبردار نہیں ہوتے، اس جوان کو نہیں چھوڑتے جب تک اس کو اپنی کوشش کرتے ہیں، جب تک اس کو ہدایت تک نہ لے جائیں، سعادت تک نہ لے جائیں۔ تو عزیزان، وہ جوان، یہودی جوان جو آخری لمحات میں ہے، جب رسول خدا اس قدر رحمت رکھتے ہیں، شفقت رکھتے ہیں کہ اس کو تنہا نہ چھوڑیں جب تک اس کو ہدایت تک نہ لے جائیں، تو کیا ہمیں اور آپ کو ایک عمر ان کے گھر کی گداگری کی ہے، کیا ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمیں تنہا چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا عزیزاً، حقیقت یہی ہے، واقعیت یہی ہے کہ رسول خدا اور معصومین دلسوز، مہربان، شفیق اور شفقت، نہایت شفقت سے وہ سرشار ہیں۔ اور اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ عزیزاً یہ واقعات جو عرض کرتے ہیں تاکہ ایک مطلب وہ انسان اس کو وہ ہضم کر سکے اور ملاحظہ کر سکیں کہ ہم فقط جو ہے وہ ایک تھیوری عرض نہیں کر رہے، یہ واقعیت یہی ہے۔
یہ واقعی